بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم فہمیدہ مرزا صاحبہ، اعظم سواتی صاحب، شبلی فراز صاحب، میرے دوست سب دوست ہیں میرے، شکور شاد صاحب، اور جناب ہمارے ہیروز جاوید میاداد، ہارون رشید، توصیف صاحب کہاں بیٹھے؟ یہ بیٹھے توصیف صاحب. اچھا، سب کے کیریئرز کو میں نے بڑی اچھی طرح سے فالو کیا. دا رائٹ پرسن از پرائم منسٹر عمران خان. یعنی کرکٹ کا اتنا بریلینٹ فیوچر ہے کہ کرکٹ کے پرنسپل جناب دنیا کے اندر اصولوں کے اعتبار سے، کیریکٹر بلڈنگ کے اعتبار سے، کمٹمنٹ کے اعتبار سے کہ مینٹل گیم ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. بچپن سے فالو بھی کیا. اور جیسے اعظم سواتی صاحب نے کہا نا کہ یہ پہلی بال پر آؤٹ ہو گئے، میں نے بھی ایک گورنمنٹ اسکول میں کرکٹ کھیلا 9th-10th کے اندر، اور بڑا اچھا گورنمنٹ اسکول تھا جہاں سے وسیم باری بھی نکلے. اور یاد ہوگا پرانے کھلاڑیوں کو کہ آغا نصیر الدین بھی ایک شاعر بھی تھے، اور لیفٹ آرم اسپنر بھی تھے. بڑے اچھے لوگ نکلے. تو میں بڑا اچھا جناب 9th-10th میں اسکول کرکٹ کے اندر اچھا خاصا بیٹسمین بن گیا. مگر ایک لیگ اسپنر آیا جو مجھے ہر مرتبہ آؤٹ کر جائے. اور اس زمانے میں کوچنگ نہیں ہوتی تھی کہ اس کو سویپ کر لو، کچھ اس طرح سے کھیل لو، کچھ اس طرح سے کھیل لو. تو میرا کرکٹنگ کیریئر اس وجہ سے ختم ہو گیا. تو ماشاءاللہ دیز کرکٹنگ ہیروز پاکستان ریممبرز دیم ویل. یہ اس دور کے ہیروز ہیں. یہ کیا کہتے ہیں اس کو، میچ فکسنگ والے ہیروز ہیں. اور آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا. جاوید میاداد صاحب کا چھکا یاد آ جاتا ہے سب کو، ہے نا. ہمارے اوپنر صادق محمد صاحب، ہارون رشید صاحب. مجھے یاد ہے توصیف جب کراچی، میرا خیال سے کراچی میں ڈیبیو کیا تھا، اور ان کے جو دوست تھے انہوں نے سارے راستے وکٹ تک پھول بچھائے تھے ان کے لیے. یاد ہے آپ کو؟ آپ کو تو یاد ہوگا. ماشاءاللہ. سو یہ وہ گروپس ہیں جن کا ہم نے وی ٹک پرائڈ ان دیئر پرفارمنس اینڈ آلویز انٹرسٹنگ. جب میچ فکسنگ شروع ہو گئی پھر بھی انٹرسٹ تو باقی رہا، کیونکہ کرکٹ ہم نے کبھی دیکھنا چھوڑا ہی نہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ بات عام ہونے لگی تھی کہ میچ فکسنگ ہوتی ہے. مگر یہ کہ ہم نے ساری کرکٹنگ دنیا نے اس بات کو سروائیو کیا، اور یہ کرکٹ کا انداز بدلا. میرا خیال سے آپ لوگوں نے 60 اوور ون ڈے بھی کھیلا ہوگا انگلینڈ میں. جب شروع ہوا تھا تو 60 اوور سے شروع ہوا تھا، تو وہ بھی کھیلا. پھر 50 اوورز والا آیا، پھر پیکر سیریز بھی آئی. پھر ہر چیز کرکٹ نے بہت ساری ماڈیفیکیشنز دیکھی ہیں تاکہ یہ ویور فرینڈلی ہو جائے. یعنی مثال کے طور پر کچھ چیزوں نے ویور فرینڈلی ہونے کی بڑی کوشش کی اور بال کو بھی بدلا. مثال کے طور پر اسکواش کے اندر وائٹ بال آ گئی تاکہ وہ کیمرہ اس کو دیکھ سکے، اور ٹرانسپیرنٹ والز کے کورٹس آ گئے تاکہ وہ فرینڈلی ہو سکے. کبڈی کو دنیا نے چینج کیا اس معنی کر کے کہ وہ سانس کا گیم کم اور ٹائم ریلیٹڈ زیادہ، اور اس کے اصول جسٹ ٹو میک اٹ ویور فرینڈلی. اسکواش کے جو کاؤنٹنگ تھا پوائنٹس کا وہ بھی بدلا جسٹ ٹو میک اٹ ویور فرینڈلی. مگر ٹیپ بال کرکٹ جو ہے ہم سب نہیں کھیلا ہوگا، کیونکہ گھروں کے اندر کرکٹ بال سے نہیں کھیلا جا سکتا. چھوٹا گھر بھی ہو تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹپے والا ہوتا تھا کہ جی ایک ٹپے پر کیچ ہو جائے تو تم آؤٹ، ہے نا. بہت سارے طریقوں سے ہم نے گھروں کے اندر کرکٹ کھیلا، اینڈ ٹیپ بال از ون آف دیم جو آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایکسپینسو بال ہے. میرے زمانے میں بھی، ہمارے زمانے میں بھی ایکسپینسو ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے، آپ لوگوں کو کیا یاد ہوگا، میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، کہ 4 روپے 12 آنے کی بال آتی تھی، اور وہ بھی بڑی ایکسپینسو سمجھی جاتی تھی، کرکٹ کی نئی بال. تو لہٰذا مگر اب بھی یہ سارا کام جو ہے ٹیپ بال کرکٹ کیونکہ سستا بھی ہے اور ہلکے بیٹ کے ساتھ کھیلا بھی جا سکتا ہے، بیٹ بھی چیپ ہے. تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس کا پروموشن شروع کیا، کیونکہ مسلسل ہم ٹیلی ویژن کامنٹری پر یہ سنتے رہے کہ حارث رؤوف کے بارے میں بھی، اوروں کے بارے میں بھی، کہ جی یہ ٹیپ بال کرکٹ کی پروڈکٹ ہے. تو ٹیپ بال کرکٹ کی پروڈکٹ ہے تو ٹیپ بال ریکگنائز ہو جانا چاہیے. اور بڑا اچھا کام کیا. مجھے نہیں معلوم، میرے خیال سے ویسٹ انڈیز میں بھی ٹیپ بال بہت سارے ممالک میں کھیلا جاتا ہے ٹیپ بال. تو یہ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ نے ایک لیڈرشپ دکھائی ہے، اور یہ دنیا کے اندر اٹ کین بیکم اے کمپٹیشن، میجر کمپٹیشن. جب کراچی میں ہوگا اور کمپٹیشن ہوگا اور ویور پہنچے گا، پیسہ آئے گا ٹی وی سے، ہے نا. تو آپ نے وہ ساری حرکتیں کرنی ہے کہ ویور اٹریکٹ ہو.
ونس منی کمز ان فرام ویورشپ تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. بلکہ یہ جو لیگ والا قصہ ہے یہ ہماری کوشش ہے, خیر آئیڈیا ہے, کوشش تو کم آئیڈیا زیادہ ہیں کہ ہاکی میں بھی آ جائے, تاکہ کچھ بہت سارے پاکستان کے گیمز ہیں جس کے اندر پیسے کا آنا بھی ضروری ہے اور اس کی ویوبلٹی ہے بھی. میرے خیال سے اگر اچھا ہاکی ہو جائے تو بھی اس کی ویورشپ آپ کو پاکستان میں بہت مل جائے گی, جو فیسینیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ انوالو کر دس از دا بیسٹ کمبینیشن جس کے اندر آپ انوویٹو انداز سے ایک چیز بڑھا رہے ہیں. جیسے جاوید میاداد صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ بچوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے جاتا ہے, اور ان کے والد صاحب کی بات بالکل درست کہ اگر ہیلدی سپورٹس ہوں گے تو ایک بہت سارے عیب جو ہیں جو معاشرے کے اندر اس ایج گروپ کے اندر ڈرگ ابیوز بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ کا پرچار یا فٹ بال کا جو انادر سستا گیم, تو ان چیزوں کا پرچار بے انتہا ضروری ہے ایک صحت مند معاشرے کے لیے. اور اس مقابلے کے اندر جو اصول بنتے ہیں تو ان سے پھر آدمی ہارنا جیتنا سیکھتا ہے. میں اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ جب لوڈو بھی کھیلتا ہوں نا تو مجھے معلوم ہے جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ رونا شروع کرتا ہے جب ہار جاتا ہے, اس کے بعد اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہار جیت ہے وہ کھیلوں کے اندر ہوتی ہے. تو یہ پرنسپل بھی بڑا اہم ہے کہ عین وقت پر میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ جاتا آدمی کہ نہیں میں نہیں کھیل رہا. ایسا بھی ہوتا تھا, میں نہیں کھیل رہا, میں نہیں. بیٹنگ لے کر لوگ ٹیمیں چلی جاتی تھیں, بیٹنگ کھیلے, ہمیں پدایا اور پھر غائب ہو گئے. تو ایسا بھی ہوتا تھا. تو بڑا مزیدار جناب, ایسے سارے گیمز کے ساتھ بچپن کی یادیں وابستہ ہیں اور ساری اچھی یادیں وابستہ ہیں. اور آپ ہیروز کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. اعظم سواتی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو پیٹرنائز کیا. اور جناب بدر ایکسپورٹ سولوشنز اور ہمارے سارے کرکٹرز جن کا ویسے بھی کنٹریبیوشن ہے, اور اس طرح سے ہم ان کا ایکسپیرینس بھی استعمال کریں گے. تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم.